آج کا جو جدید دور ہے نا، مطلب ہم سب کے پاس مشینیں ہیں، بے پناہ سہولیات ہیں، بالکل. اسمارٹ فونز ہیں جو ہماری زندگیوں کو پوری طرح کنٹرول کر رہے ہیں. بظاہر تو سب کچھ بہت آسان اور تیز رفتار ہو گیا ہے، لیکن اگر ہم ایمانداری سے اپنا جائزہ لیں تو ایک چیز غائب ہو چکی ہے. ایگزیکٹلی ایک چیز جو ہماری زندگیوں سے غائب ہو چکی ہے، اور وہ ہے سکون. ہم پہلے سے کہیں زیادہ مصروف، الجھے ہوئے اور تھکے ہوئے نظر آتے ہیں. آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی کھوئے ہوئے سکون کی تلاش پر بات کریں گے. یہ واقعی آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ ہے. انسان نے جسمانی مشقت تو کم کر لی ہے، لیکن ذہنی تھکاوٹ عروج پر ہے. اور آج ہم جن ذرائع پر بات کرنے والے ہیں وہ محض کچھ نظریاتی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ایک ایسے طویل تجربے اور گہرے مشاہدے کا نچوڑ ہے جس نے زندگی کو بہت قریب اور ہماری آج کی روایتی سوچ سے بالکل ہٹ کر دیکھا ہے. ایک دم بجا فرمایا آپ نے. آج کے ہمارے اس تفصیلی جائزے کی بنیاد دراصل ایک نہایت معلوماتی اور فکر انگیز انٹرویو ہے. جی. اس انٹرویو کی میزبان محترمہ اوکاشا ہیں، اور ان کی مہمان ایک انتہائی قابل احترام علمی، ادبی اور مذہبی شخصیت محترمہ عبد المنیب صاحبہ ہیں. بالکل، بہت ہی شاندار گفتگو ہے یہ. ہاں، اور ہمارے آج کے جائزے کا مشن یہ ہے کہ ہم اس انٹرویو سے ان سنہری اصولوں کو نکالیں جو ہماری روزمرہ زندگی کی الجھنوں کو کم کر کے اسے دوبارہ پرسکون بنا سکتے ہیں. تو چلیے اس کے اہم نکات کو کھولتے ہیں اور سب سے پہلے مہمان شخصیت کے تعارف کی طرف چلتے ہیں. محترمہ عبد المنیب صاحبہ کا جو خاندانی اور علمی پس منظر ہے نا، وہ اپنے اندر ایک پوری تاریخ سمیٹے ہوئے ہے. ان کی پیدائش 1957 یا 58 کے لگ بھگ بلال ججٹا میں ہوئی تھی. اچھا، یہ داؤد پور کا نواحی گاؤں ہے نا؟ ہاں بالکل، جسے مقامی لوگ پنڈی لوہار کے نام سے بھی جانتے ہیں. ان کا خاندانی ورثہ خالصتاً علم، ادب اور خدمت خلق سے جڑا ہوا ہے. ذرا اس دور کا تصور کریں. ان کے دادا اور والد اپنے علاقے کے نہایت نامور حکیم تھے. اور اس زمانے میں تو حکیم کی حیثیت محض ایک معالج کی نہیں ہوتی تھی. جی ہاں، وہ معاشرے کا ایک اہم ستون ہوتے تھے جو سماجی اور فلاحی کاموں میں پیش رہتے تھے. اور میرے لیے جو چیز اس پس منظر میں سب سے زیادہ حیران کن تھی وہ یہ ہے کہ ان کے والد صرف طب تک محدود نہیں تھے. وہ بے وقت ایک ہائی اسکول کے معلم تھے، لائبریرین تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کمال کے مزاحیہ نثر نگار اور شاعر بھی تھے. مطلب جس گھر میں دن رات طب اور کتابوں کا چرچا ہو، وہاں بچوں پر اثر ہونا تو لازمی بات ہے. یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس خالص علمی ماحول نے عبد المنیب صاحبہ پر انتہائی کم عمری میں ہی گہرے نقوش چھوڑے تھے. انہوں نے محض 7 یا 8 سال کی عمر میں باقاعدہ شاعری کا آغاز کر دیا تھا. 7-8 سال کی عمر میں؟ کمال ہے. ہاں، اور اس سے بھی پہلے جس عمر میں بچے ٹھیک سے جملے بنانا سیکھتے ہیں، انہوں نے اردو زبان اور قرآن مجید انتہائی روانی کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیا تھا. یہ تو واقعی اس علمی ورثے کا کمال ہے جو صرف ان کی ذات تک محدود نہیں رہا. اگر ہم ان کے بھائیوں کو دیکھیں تو ان کے بڑے بھائی پروفیسر انعام الحق زمیندار کالج اور جناح کالج جیسے اداروں میں پڑھاتے رہے. بالکل. اور ان سے چھوٹے بھائی ڈاکٹر افتخار الحق ارکم ایک نامور نعتگو شاعر ہیں جنہیں بین الاقوامی سیرت ایوارڈ بھی مل چکا ہے. اور عبد المنیب صاحبہ کی اپنی صلاحیتوں کا اعتراف اتنی چھوٹی عمر میں ہوا کہ جب وہ صرف 17 سال کی تھیں تو اسلم کوسری، عبدالعزیز خالد، بشیر منظر اور احسان دالش جیسے بڑے ادیبوں نے انہیں داد دی. ان سب باتوں کے باوجود ان کی زندگی کا جو پہلو مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے نا، وہ ان کا علمی کام ہے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ خواتین شادی کے بعد اپنے علمی شوق کو پیچھے چھوڑ دیتی ہیں. صحیح بات ہے. لیکن انہوں نے اپنی پھوپھوزاد سے شادی اور بچوں کی پیدائش کے بعد نثر کا باقاعدہ آغاز کیا. ان کی پہلی کتاب اسوۂ رسول اور کمسن بچے تھیں، اور اب تک ان کی تقریباً 350 سے زائد کتابیں شائع ہو چکی ہیں. 350؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے. جی ہاں، اور یہ لگن اگلی نسل میں بھی گئی. ان کے بیٹے نے مدینہ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور اب الوصافہ التعلیم و تربیت کے نام سے ادارہ چلا رہے ہیں. خود انہوں نے شادی کے 14 سال بعد درس و تدریس کا آغاز کیا. زبردست. اور یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کہ اتنا بھاری علمی پس منظر رکھنے کے باوجود انٹرویو میں روزمرہ زندگی کے حوالے سے انہوں نے جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا وہ سادگی ہے. بالکل.
انہوں نے حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا کہ سادگی ایمان میں سے ہے، البزازت من الایمان۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو فطری سادگی میں تکلفات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس طرح ایک معصوم بچہ اپنی فطرت پر خوبصورت لگتا ہے، ویسے ہی گھر میں سادگی سکون لاتی ہے۔ جب ہم تکلفات کی مصنوعی تہیں چڑھاتے ہیں تو وہ ہماری انرجی ضائع کرتی ہیں۔ ہاں، وہ گھروں کی سجاوٹ والی مثال بڑی زبردست تھی کہ ہم فرش پر قیمتی ٹائلیں لگواتے ہیں، پھر ان پر قالین بچھاتے ہیں اور پھر اس قالین کو بچانے کے لیے اس پر پرانے کپڑے بچھا دیتے ہیں۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا چکر ہے۔ بالکل، ہم چیزوں کی حفاظت کے غلام بن جاتے ہیں۔ ہم دراصل وہ گھر جینے کے لیے نہیں بلکہ مہمانوں کے لیے سجا رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے وقت بچانے کے لیے عملی تجاویز دیں کہ گھر کے سارے افراد پانی پینے کے لیے باری باری ایک ہی گلاس استعمال کریں تو دھونے والے برتن کم ہو جائیں گے، یا ایک ہی بڑے برتن میں 3-4 لوگ کھانا کھائیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ آج کے دور میں جہاں ہم ہائیجین کے بارے میں اتنے حساس ہیں، یہ بات بظاہر تھوڑی عجیب لگتی ہے۔ یہ اہم نکتہ ہے، لیکن دیکھیں اگر 6 افراد ہیں اور دن میں 5 بار پانی پیتے ہیں تو شام تک 30 گلاس دھونے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ ایک خاتون خانہ کے لیے یہ غیر ضروری مشقت ہے۔ سادگی اسی مشقت سے بچنے کا نام ہے۔ اسی طرح بچوں کے کپڑوں کے حوالے سے بھی مائیں سارا دن پریشان رہتی ہیں کہ داغ لگ گئے۔ ان کا مشورہ تھا کہ یہ فطری عمل ہے، بچوں کو دن بھر کھیلنے دیا جائے اور مغرب کے وقت کپڑے تبدیل کر دیے جائیں۔ بازار کے کھانوں کے بارے میں بھی انہوں نے یہی سادگی بتائی۔ آج کل بنے بنائے مرقن کھانے رواج بن گئے ہیں، اور جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر بھی ابلی ہوئی سبزیاں اور گوشت کھانے کا مشورہ دیتے ہیں، جو کہ دراصل وہی سنت والی سادگی ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہ سادگی عبادات اور رمضان کی منصوبہ بندی پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ اوکاشا نے ان سے رمضان کے ماحول پر سوال کیا تو ان کا مشورہ بہت مختلف تھا۔ جی، ان کا کہنا تھا کہ رمضان کی منصوبہ بندی شعبان میں ہی مکمل کر لینی چاہیے۔ کپڑے سلوانے ہوں، فدیہ دینا ہو یا عیدی اور تحائف دینے ہوں، سب رمضان سے پہلے نمٹا لیں، تاکہ رمضان خالصتاً عبادات کے لیے بچ جائے۔ بالکل، عبادات کا اصل مقصد توجہ اللہ ہے، نہ کہ توجہ الناس۔ جیسے حج میں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں لیکن کوئی ایک دوسرے سے فون نمبرز نہیں لیتا، کیونکہ توجہ اللہ پر ہوتی ہے۔ یہی کیفیت رمضان میں ہونی چاہیے۔ اور سحری افطاری کی منصوبہ بندی میں بچوں کو شامل کرنے کی بات بھی بہت اہم تھی کہ بچوں کو بتایا جائے یہ عام کھانا نہیں بلکہ برکت والا ہے۔ ہاں، اور صدقے کی ترغیب دینے کا طریقہ دیکھیں کتنا پیارا بتایا انہوں نے کہ صدقے کی فہرست بناتے وقت ماں باپ پہلے اپنے حصے کی چیزیں لکھوائیں، جیسے ماں اپنا سوٹ یا باپ اپنی انگوٹھی دے، تاکہ بچے بھی ترغیب پکڑیں۔ کیا بات ہے! عمل اور الفاظ کی بات چلی ہے تو بچوں کی تربیت کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں بچے اس کا الٹ کرتے ہیں۔ اس سے ایک اہم سوال جنم لیتا ہے کہ ہماری نصیحت بچوں پر اثر کیوں نہیں کرتی؟ انٹرویو میں سختی کے بجائے نرمی پر زور دیا گیا ہے۔ انبیاء نے بھی اپنی قوم کو نرمی سے پکارا، اے میری قوم کہہ کر، یہاں تک کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے متکبر شخص کے پاس بھی قول لین یعنی نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا۔ یہ تقابل واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو نرمی سے مشورہ دینا اس کی بہترین مثال ہے۔ بالکل۔ لیکن ہم بچوں کو بار بار ٹوکتے ہیں۔ بچوں کو موضوع بنا کر بار بار ٹوکنا ان میں چڑ اور ضد پیدا کرتا ہے۔ جیسے اگر بچہ کوئی غلط لباس پہن لے، جیسے تنگ پینٹ، ہاں، تو اسے براہ راست نشانہ نہ بنائیں بلکہ عمومی دینی گفتگو میں لباس کے آداب کا ذکر کریں تاکہ بچہ خود اپنی اصلاح کرے۔ اور الفاظ کا چناؤ بھی تو ہے۔ بچوں کے گرنے پر ہم کہہ دیتے ہیں کیا تم اندھے ہو یا پاگل ہو؟ بچے گھر کے ماحول کی زبان ہی تو سیکھتے ہیں۔ اور سوشل میڈیا کے استعمال پر بھی ان کا مشورہ کمال کا تھا۔ گھر میں فون کو کوئی خاص اہمیت نہ دی جائے، ضرورت ہو استعمال کریں اور فریج یا الماری پر رکھ دیں۔ اور کبھی رشتہ داروں کے سامنے بچوں کی خامیاں بیان نہ کریں۔ اگر بچے سوشل میڈیا زیادہ استعمال کرتے بھی ہوں تب بھی ان کی پیٹھ پیچھے مثبت بات کریں۔ یہ ریورس سائیکالوجی ہے، تاکہ جب ان تک یہ بات پہنچے تو وہ خود اپنے رویے پر شرمندہ ہو کر اصلاحات کر لیں۔ آخری حصے میں انہوں نے خواتین کی ملازمت اور گھریلو ذمہ داریوں پر بات کی۔ ان کے مطابق خواتین کی زندگی کے 3 ادوار ہیں: شادی سے پہلے، شادی اور چھوٹے بچوں کا دور، اور جب بچے بڑے ہو جائیں۔ جی، اور ملازمت صرف مجبوری کی حالت میں ہونی چاہیے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا چمڑے کا رضا کارانہ کام کرتی تھیں،
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بڑی تاجر تھیں، لیکن وہ خود کبھی بازار جا کر نہیں بیٹھیں، ان کے ملازمین یہ کام کرتے تھے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اصل مطلب یہ ہے کہ مرد کی ذمہ داری کمانا ہے، جبکہ عورت رب البیت یعنی گھر کی نگران ہے۔ اگر شوہر و بچے تھکے ہارے گھر آئیں اور خاتون گھر پر موجود نہ ہوں تو بالکل ویسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے کسی دفتر میں جا کر متعلقہ آفیسر نہ ملنے پر مایوسی ہوتی ہے۔ بہت گہری مثال ہے، اور لڑکے اور لڑکیاں دونوں کو حیا سکھائی جانی چاہیے اور دونوں کو آنے والی ذمہ داریوں کے لیے تیار کیا جانا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ہم سب باتوں کا خلاصہ کریں تو سادگی کو اپنانے، نصیحت میں نرمی اختیار کرنے، سوشل میڈیا کو کم اہمیت دینے اور گھریلو ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھانے سے گھر کا ماحول واقعی جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ میں اس بات سے پوری طرح متفق ہوں۔ لیکن جاکن جاتے ایک سوال جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ انٹرویو کے اس جائزے نے یہ تو بتا دیا کہ سادگی کتنی اہم ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آج کی جدید سہولیات نے ہمیں جسمانی طور پر تو آرام دیا ہے، مگر کیا یہ ہماری ذہنی اور روحانی سادگی کو چھین کر ہمیں پہلے سے بھی زیادہ مصروف اور تھکا ہوا تو نہیں بنا رہی؟ یہ ایک بہت اہم اور چپتا ہوا سوال ہے۔ کیا ہماری نام نہاد ترقی ہی ہمارے سکون کی سب سے بڑی دشمن بن چکی ہے؟ ہم سب کو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ آج کے تفصیلی جائزے میں بس اتنا ہی، پھر ملیں گے۔